جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خاص اور اہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے، اوورال ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بلائیں گے پاکستان کے مشہور اور معروف تجزیہ کار، جس میں ہم بات کریں گے نیشنلی اور انٹرنیشنلی لیول پر، اور جانیں گے کہ اس وقت اوورال نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ ملوائیں گے ایسے تجزیہ کار سے، ایسے ایکسپرٹ سے، ماہرین سے، جو ہمیں بتائیں گے کہ اوورال نیشنلی اور انٹرنیشنلی کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مقصود۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کچھ نہ کچھ خاص اور اہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو آپ کو سیاسی، معاشی اور انٹرنیشنلی یعنی بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور تقریباً تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم چیخ چیخ کر بول رہے ہیں جو اس وقت ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے۔ اور اوورال جیسا کہ آپ نے دیکھا پاس میں، ماضی میں مڈل ایسٹ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوا، اور اس کے بعد جو ایک مرحلہ تھا صلح کا، جو پاکستان یعنی اسلام آباد نے اس میں اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مرحلہ وار جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، لیکن کوئی خوش آئند جو ہے وہ بات نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ سوئٹزرلینڈ یا یورپ کے کسی ممالک میں شروع ہوا، لیکن اس میں بھی بات کچھ نہیں بنی، لیکن صورتحال جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر اور بد سے بدتر ہوتی گئی، آج تک جو اس وقت ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ محمد طیب موجود ہیں، جو کہ نیشنلی، نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی سطح پر تقریباً تمام نیوز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ طیب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ طیب، اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ماضی کا بھی ذکر کیا، ایران اور جو امریکہ ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہو پہلے کچھ بہتر ہوگی، پھر بد سے بدتر ہوتی گئی، اب مزید بدتر ہو گیا۔ اس میں مڈل ایسٹ بھی آپ کے سامنے تھا، کیسے دیکھ رہے ہیں اوورال؟ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اس پر اظہار خیال، اپنی دانش میں اظہار خیال کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ امریکہ جو اس ریجن میں کافی عرصے سے، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں پیچھے 90s میں جب گلف وار ہوئی تھی، تو سنس دین وہ کویت اور عراق کے بیچ میں جب قضیہ ہوا تو پھر وہ پیک پکڑا اس نے، اور اس کے بعد پھر کویت کی طرف سے یہ امریکہ کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں، اور یہ جو قبضہ کر لیا ہے اس نے عراق نے، تو اس کو واگزار کروائیں اور آئیں۔ تو سنس دین وہ یہاں پہ اڈے اس کے قائم ہے، فوجی یہاں پہ ڈپلائمنٹ اس نے کر دی تھی بڑے پیمانے پہ، تو وہاں پہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ یہیں کے ریسورسز کے اوپر اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا امریکہ کو۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ انٹرنیشنلی مختلف ریجنز میں مختلف پاورز اپنے انٹرسٹ کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ بیہائنڈ دا سین وہ ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے ان کا، کہ کسی ریجن کے اوپر، اس کے ریسورسز کے اوپر، جو اس کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف کانسپریسیز تھیوریز کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اچھا بہت سے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے اب وقت کے ساتھ ساتھ جو سیناریو جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب جیسے جیسے امپاور ہوتے اکنامکلی، شروع میں تو جب فال آف سوویت یونین ہوا تو پھر سوویت یونین کی جو اکانومی تھی، اس کی اکنامک سچویشن تھی، وہ بڑی فریجائل ہو گئی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم اس نے آہستہ سے ری گین کرتے کرتے اب
ایک اچھی خاصی جو ہے نا اس نے اسٹرینتھ حاصل کر لی ہے اکنامکلی. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے بلاکس بنتے رہتے ہیں, ان کی انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں. تو اب رشیا, چائنا اور اس کے جو الائز ہیں مختلف انڈکلیئرڈ اور ڈکلیئرڈ الائز ہیں, مختلف فورمز ہیں جس طرح کیا کہ بریکس وغیرہ یا اس طرح ایس سی اوز ہیں اور بہت سے فورمز ہیں جس کے اوپر یہ سارے تقریباً کم و بیش جو ہے نا یہ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہوا ہے یونین کے اوپر, ان کی آرگنائزیشنز ہیں. وہ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا تو اب پچھلے دو ایک سال سے اس ریجن میں کافی سارے چینجز آئیں. اور لاسٹ ایئر تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جب حماس نے کوئی ایڈونچر کیا, ایک اپنے تئیں اس نے ایک اچھی کارروائی کی کہ جو اسرائیل جو مظالم پہ مظالم ڈھائی جا رہا تھا, تو اس نے ظاہر ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, تو کب تک وہ ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے. تو انہوں نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ایک نکیل ڈالنے کی میں کیا کہوں کہ وہ اس نے اپنے تئیں کوشش کی کہ یار انف از انف, تو ہمیں کرنا چاہیے, اس کو ٹف ٹائم تھوڑا سا دینا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے, اپنی اٹینشن کو کیپچر کرنے کے لیے, دنیا کی اٹینشن کو کیپچر کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایڈونچر سا کیا. اس کے اسرائیل کے بعد اسرائیل کے اوپر حملہ, پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیکس سٹارٹ کر دیے. تو اس کی سالیڈیرٹی کے اوپر جو کوشچن مارک بن گیا تھا, تو کچھ جیوز وغیرہ بھی اس میں مرے, اور اس کے بعد پھر کاؤنٹر اٹیکس وغیرہ کیے اس نے, اور اس حد تک کیے کہ مور دین 65,000 جو کیجولٹیز وہاں پہ ریکارڈ کی گئیں, اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوئے, اور غزہ کو تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اب وہ اس کے بعد اس کے بعد میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, بالکل اسی کی طرف آ رہا تھا. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا تھا. بالکل ایسے ہی پس منظر. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک ٹائم آیا, پھر دنیا کی طرف بہت سے ڈیمونسٹریشن ہوئے, اینٹی اسرائیل جو ڈیمونسٹریشن ہوئے, اور تاکہ وہ وار کو کسی حد تک جو ہولڈ ڈاؤن کیا جائے, اس کو کم سے کم کیا جائے, کیونکہ جانی ضیاع ہو رہا تھا, ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ کیے جا رہا تھا اسرائیل. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے بہت سی فورمز کے اوپر آوازیں اٹھیں, اور اسرائیل کو بالآخر کچھ اس کے کام کے اوپر بھی جون رینگی, اور اس کو احساس ہوا کہ چلیں ساری دنیا میرے اگینسٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ باز تو نہیں آ رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر اسرائیل کے اوپر بھی اب کسی حد تک تو چلے تھوڑا سا اس کو مینیمائز کرنے میں کامیاب رہے. غزہ کو تو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا, اتنے جانی ضیاع ہوا. تو پھر اس کے بعد پھر کرتے کرتے ایک اور وقت نے کروٹ لی, اور اب ڈائریکٹ جو ہے امریکہ نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کو نہ کریں. یہ ان کے درمیان کھینچا تانی شروع ہوگی, یہ امریکہ اور پلس اسرائیل کی طرف سے کھینچا تانی شروع ہو گئی ایران کے ساتھ کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اچھا, پھر آپ کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ جو ہڈن ہیں, جو ان ڈکلیئر ہی کہہ سکتے ہیں, یا جو افزودہ یورینیم کی جو خطرناک حد تک جو افزودہ کی گئی یورینیم ہے, وہ اس حد تک آ چکی ہے, میچور ہو چکی ہے کہ وہ ایک ایٹامک نیوک کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے وہ کافی کنسیڈر کی جاتی ہے انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں اس کے نزدیک. تو پھر اپنے ظاہر ہے پاکستان تو ہے ہی ہے, پاکستان ماشاءاللہ سے ڈکلیئر 7th
نیوکلیر پاور ہے, کیپیبل کنٹری ہے. اور اسی طرح ویری نیکسٹ جو مسلم کنٹریز میں ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان دا کمنگ ڈیز ہو سکتا ہے, موسٹ پروبیبلی وہ بن سکتا ہے, ایٹامک پاور بن سکتا ہے. تو پھر وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ پوری فل فورس کے ساتھ اس نے بات کی, اس نے اس سے کہا کہ آپ یہ ختم کریں ورنہ میں آپ کے اوپر اٹیک کر دوں گا. پھر وہ پہلا اٹیک کیا, اس کے بعد اس نے اس کو اسٹیٹ نے اس کے جو کیا کہتے ہیں جو ایٹمی تنصیبات تھیں ایران کی, اس کے اوپر جو ہے حملہ کیا اس نے. اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم نے مور دین 80% جو اس کے اپلائنسز تھے, اٹامک نیوکس تھی, جو سینٹرز تھے, ریئیکٹرز تھے, ان کو ہم نے ڈیمولش کر دیا, تو اڑا دیا. پھر وہ اس کے بعد ماہرین سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہوں. انہوں نے بڑے اس کی سیفٹی پریکاشنری میئرز لیے ہوئے ہیں. وہ یعنی انتہائی ڈیپتھ کے اندر جو ہے نا اس کو کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے. وہ اس کو بال برابر بھی اتنا خاص فرق نہیں پڑا, ماسوائے اس کے کہ وہ کوئی چند ایک انفراسٹرکچر کے اندر جو کوئی چینج آئی. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے آہستہ سے ریئلائز کیا کہ نہیں یار اتنا نقصان نہیں ہوا, تو ہم دوبارہ سے کریں گے. اور انہوں نے دل میں یہ کہا کہ اب ایران کی ہم آنے والے مہینوں میں ہو سکتا ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر اٹیک کریں. اگر یہ پھر کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے حملہ کریں گے. پھر ان کے درمیان کھینچا تانی ہوتی رہی. پھر اس کے بعد پھر جب حالات اس نیز پر پہنچ چکے تو پھر امریکہ اور کے درمیان ایک باضابطہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر اس کے جب وہ لاتا ہے اس کی جاب میں جو ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں, کیرا بردار جہاز, جو ایک چلتا پھرتا ایک شہر ہوتے ہیں, ایئرپورٹس ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں خلیج کے پرشین گلف کے آس پاس. تو پھر ان کے اوپر ایران جو ہے اٹیک کرتا ہے. اور ایران اٹیک کرنے میں اس کی اتنی ایکوریسی تھی اس دفعہ کہ وہ خود حیران رہ گئے کہ یار یہ ایران اس دفعہ تو بڑا اچھا ایک سکسیسفلی جو اٹیمپٹ کر رہا ہے, وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے اس کے ساری دنیا جانتی ہے آج کل کوئی چیز ڈکی چھپی رہ نہیں سکتی. چائنا نے, رشیا نے فلی اس کو سپورٹ کیا ہر لحاظ سے, ٹیکنیکلی اور ہر لحاظ سے سائنٹیفکلی, جو ٹیکنالوجیکلی ان کو سپورٹ کیا. تو پھر ایکوریسی ان کی دیکھنے والی تھی, اور دنیا اس بات پہ حیران تھی کہ یار جو ایران ہے, ایران واقعی اس کو بڑا کمانڈ حاصل ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ڈیزائنز ہیں, نوٹوریس ڈیزائنز ہیں, اس کو بائیفرکیٹ یا اس کو ڈسپرس کر سکتا ہے. تو یعنی ایران نے ثابت کیا کہ ہاں ہمارے اوپر جو ہے نا آپ اٹیکس کر رہے ہیں تو ہم اس کا منہ توڑ بی فٹنگ رسپانس دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا. پھر جس طرح فیصل نے بتایا کہ اپنے اس کے ابتدائیہ میں پروگرام کے کہ ایک مذاکرات پاکستان کا کردار, جو پاکستان کا کردار, ثالثی کا کردار جو پاکستان نے جو ادا کیا, جو ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی پاکستان کا جو ایک بڑا ایکٹیو رول رہا ہے اس حوالے سے, جو مختلف متحرک جو ممالک ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو یعنی بڑھتی ہوئے آگ کی شعلوں کے اوپر جو جنگ کے جو شعلے اس کے اوپر آگ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان نے بڑا ہمیشہ عام کردار ادا کیا. بڑا
پیسفل ہے، پاکستان کی فارن پالیسی بھی اس طرح سے یہ عیاں ہے کہ اس نے دیکھا بالکل ایسے اچھے نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مثبت طریقے سے پاکستان نے پیش رفت کی، مثبت چہرہ جو ہے پاکستان کا وہ ساری دنیا کے سامنے آیا. سامنے